السلام علیکم۔ ناول نان بھائی کی بیٹی مصنفہ انیسہ سید، قسط نمبر 6۔ اف، تم جن کا بتا رہے ہو وہ تو کرمنلز لگتے ہیں ساری باتوں سے۔ بہت دن تک سوچ کر ہارنے کے بعد وہ زینب وقار کا تذکرہ ہما سے کر بیٹھا، جس سے اب تک وہ کافی بے تکلف ہو چکا تھا۔ تم جانتے ہو کہ جس علاقے میں تم رہ رہے ہو اس کی شہرت نہ صرف خراب بلکہ خطرناک بھی ہے۔ کتنا کہتی ہیں تمہیں امی وہاں سے چلے آؤ، ادھر ہمارے گھر میں اوپر نیچے اتنے کمرے خالی ہیں۔ مگر بھائی تمہارا تو دماغ ہی بہت اونچا ہے۔ خودداری، عزت نفس اور نہ جانے کون کون سے بڑے لفظ تمہارے دماغ میں سمائے بیٹھے ہیں، جو تمہیں نہ تو کہیں ڈھنگ سے رہنے دے رہے ہیں، نہ خود اپنے لیے اور اپنی امی کے لیے سکون میسر ہونے دے رہے ہیں۔ اس کی آواز میں استادوں والا رعب تھا اور دبدبہ بھی۔ داؤد کو اس سے بات کر کے ہمیشہ مرعوبیت کا احساس ہوتا تھا۔ اس کے بقول وہ داؤد سے چند ماہ بڑی تھی، مگر وہ اس سے یوں بات کرتی اور اسے اس کی کوتاہیوں کا ایسے احساس دلاتی جیسے اس سے نہ جانے کتنے سال بڑی ہو۔ اس بات سے علاقے کا کیا تعلق ہے؟ اس نے ہما کی ساری باتیں نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اس کا تعلق کسی بھی اور چیز سے نہیں، صرف انسانیت سے ہے۔ اوہو انسانیت، وہ مذاق اڑانے کے سے انداز میں بولی۔ کوئی بھی لڑکی آدھی رات کو تمہاری کھڑکیاں کھٹکھٹا کر تمہیں بتائے کہ اس پر بڑا ظلم ہو رہا ہے تو تم انسانیت کے ناموں پر اس کی مدد کرنے چل پڑو گے؟ واہ کیا بات ہے! اس نے سر جھٹکا۔ لگتا ہے تمہاری امی کو بتانا ہی پڑے گا کہ جس علاقے میں تم رہ رہے ہو اس کی شہرت یوں ہی خراب نہیں۔ اب تو آپ کا بیٹا بھی اس کی لپیٹ میں آ رہا ہے۔ پلیز امی سے تذکرہ مت کرنا۔ داؤد گھبرا گیا۔ میں نے تم سے بات صرف اس لیے شیئر کی ہے کہ شاید تم میرے کنفیوژن سے نکلنے میں کوئی مدد دو، لیکن تم مجھے مزید کنفیوز کر رہی ہو۔ کنفیوژن، اس نے تیوری چڑھاتے ہوئے دہرایا۔ اس بات میں بھی کوئی کنفیوژن ہے کیا؟ یہ تو سیدھا بلیک میلنگ کیس ہے۔ کرمنل جس کی چچا کی بھتیجی اتنی شریف زادی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اسے اس بات میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتا کہ وہ آدھی رات کو غیر اور جوان لڑکے کی کھڑکیاں بجا کر اسے اپنے ڈولے اور ٹانگیں اور پشت دکھا کر یہ بتائے کہ وہ کتنی زخمی ہے اور اسے اس کے چچا نے دن بھر کتنا پیٹا ہے۔ بتاؤ، جو بھی یہ بات سنے گا وہ کیا مجھ سے مختلف رائے دے گا؟ کرمنل چچا کی شریف زادی بھتیجی، ڈولے، ٹانگیں اور پشت۔ داؤد کو ہما کے الفاظ کی صفائی پر حیرت ہوئی۔ سانولی رنگت، دبلے پتلے سراپے اور قطعی معمولی نقوش والی وہ لڑکی اتنی صاف کو بلکہ منہ پھٹ تھی کہ اسے باتوں پر نرمی کا غلاف چڑھانا بالکل نہیں آتا تھا۔ وہ صاف سیدھے انداز میں بات کرنے کی عادی تھی، چاہے اس سے الفاظ کتنے ہی سخت اور کھردرے کیوں نہ ہوں۔ کیا تم واقعی ٹیچر ہو اور بچے پڑھاتی ہو؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں میں ٹیچر ہوں اور بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ اخلاقیات اور کردار سازی کے اسباق بھی پڑھاتی ہوں۔
اس نے جواب دیا، مجھے یقین ہے یہ سبق تم نے بھی پڑھے ہوں گے، مگر حیرت ہے تم ایک ایسی لڑکی سے اظہار ہمدردی کر رہے ہو جس کی اصلیت ہی کنفرم نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتا ہمدردی اس سے۔ داؤد نے اس منطق کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جانا چاہیے؟ بالفرض وہ بڑی ہی مظلوم اور دکھی ہے۔ اس نے اپنا کشیدہ کاری کا فریم ایک طرف رکھتے ہوئے ناصحانہ انداز میں کہا، لیکن اگر تم اسے نہ ملتے تو اس نے اسی حال میں رہنا تھا۔ تم سمجھو تم اس سے ملے ہی نہیں، کیسے سمجھ لوں؟ وہ جھنجھلاتا ہوا بولا، اف داؤد، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ علاقے ایسے ہی شاطر اور مجرمانہ ذہن کے لوگوں سے بھرا پڑا ہے، تم کیوں خواہ خود کو ان لوگوں کے معاملات میں الجھانا چاہتے ہو؟ اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم میری بات نہیں سمجھ رہے نا، تو رکو میں امی سے سارا معاملہ کہتی ہوں، وہ خود تمہیں گواہی دے گی کہ اس شہر میں بدنام ترین علاقہ کون سا ہے۔ امی، اس نے اپنا رخ باورچی خانے کی طرف پھیرتے ہوئے اونچی آواز میں پکار کر کہا، کیا کر رہی ہو؟ داؤد نے تیزی سے کہا، پلیز یہ مت کرو، میں نے تم سے یہ بات شیئر کی ہے، عذرا مامی سے کرنی ہوتی تو ڈائریکٹ انہی سے کیوں نہ کر لیتا۔ کیسے شیئر نہ کروں؟ وہ سنجیدگی سے بولی، مجھے تمہاری فکر ہونے لگی ہے، تم نہ جانے کس طرح کے لوگوں میں جا پھنسے ہو۔ کس طرح کے لوگوں میں بھی نہیں پھنسا میں؟ داؤد نے دانت پیستے ہوئے زیر لب کہا، سمجھو میں نے کوئی بات کی ہی نہیں، نہ ہی تم مزید آپا جان بننے کی کوشش کرو۔ اسے اپنی حماقت پر غصہ آنے لگا، کیوں اس لڑکی سے وہ ذکر کر بیٹھا تھا۔ اب تو دن بڑے ہو گئے داؤد، تم رات کا کھانا یہیں کھا کر جانا، میں نے یخنی والا پلاؤ دم دیا ہے۔ عذرا مامی باورچی خانے سے نکل کر ادھر آئیں، ساتھ میں کوفتے بھی بنا لیتی۔ ذرا فاصلے پر تخت پوش پر بیٹھی اماں اپنے سلور گرے بالوں میں چاندی کی کنگھی پھیرتے ہوئے بولیں، وہ بھی بنائے ہیں اماں؟ عذرا مامی نے کہا، آپ کون سا میرا ہاتھ بٹانے باورچی خانے تک آ گئیں؟ مجھے ہلا شیری دے کر قیمہ پیسنے پر لگا دیا اور خود یہاں آ کر اپنے ہار سنگار میں لگ گئیں۔ عذرا مامی شرارت بھرے انداز میں بولیں۔ اماں نے بال سنوارنے کے بعد اپنے ہاتھی دانت سے بنے جیولری باکس سے سفید موتیوں کی مالا نکال کر پہنی اور سنہری کناروں والا دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا۔ ہماری اماں کو اس عمر میں بھی میچنگ اور کوالٹی کا خیال رہتا ہے، اور ایک یہ میری بیٹی ہے، اسے خبر ہی نہیں کہ جو شال اس نے اوڑھ رکھی ہے اس کا رنگ کپڑوں کے رنگ سے ملتا بھی ہے کہ نہیں۔ عذرا مامی نے ہما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہ تو اماں کے بناؤ سنگار کو کسی نے آ کر دیکھنا ہے، نہ ہی میرے رنگ برنگے حلیے کو، اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، ہما نے جل کر جواب دیا اور اپنا فریم اٹھا کر دوبارہ کپڑے میں سوئی پرونے لگی۔ سنا ہے تم اس ہفتے گھر جا رہے ہو بیٹا؟
हुमा के रूठे पन को नज़रअंदाज करते हुए अजरा मोमानी ने दाऊद को मुखातिब किया। जी इरादा तो है, दाऊद ने सीधा होकर बैठते हुए जवाब दिया। मैंने परसों तुम्हारी अम्मा से कह दिया था कि दाऊद आपसे मिलने के लिए आए तो वापसी पर इसके साथ यहाँ चली आइएगा। चंद दिन इकट्ठे मिलकर रहेंगे। उन्होंने कहा। वो कहाँ आएंगी? उन्होंने तो उम्र भर अपना घर अकेला नहीं छोड़ा। दाऊद ने कहा। आएंगी, उन्होंने मुझसे वादा किया है। अजरा मोमानी ने यकीन से कहा। वाह भई, आपकी तो आपस में खूब दोस्ती हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। दाऊद मुस्कुराया। घंटा घंटा बात होती है इनकी आपस में। हुमा ने धागा दांतों से काटते हुए कहा। कभी तुम हमारा टेलीफोन का बिल देखो। अम्मी की शायद आधी तनख्वाह बिल देने में ही चली जाती हो। मुबालगा करना तो कोई तुमसे सीखे। अजरा मोमानी ने हुमा को घूरा। 2 घड़ी हम दोनों आपस में बात कर लेती हैं तो क्या हर्ज है। और वो जो तुम खुद दाऊद की अम्मी से कितनी कितनी लंबी बात करती हो, वो तुम भी अम्मी से बात करती हो? दाऊद ने चौंक कर पूछा। हाँ, वो बेनियाजी से बोली। वो मुझे पंजाब की रीत रवायतों के बारे में बताती हैं और मुझे सुनने में मज़ा आता है। कितना अजीब इत्तेफाक है, दाऊद ने सोचा। अजरा मोमानी को हमारे ख़ानदान के अक्सर लोग बुला चुके थे। सिर्फ मेरे इस शहर में आने से ये ताल्लुक़ दोबारा ज़िंदा हुआ और अब ये हाल है कि मैं यहाँ आने के बाद अपनी वापसी जा नहीं पाया और अम्मी और इनके दरमियान गाड़ी छनने लगी। अम्मी, शहर में अमूमन इस इलाके के बारे में लोग क्या कहते हैं जहाँ दाऊद रहता है? सुई में धागा डालते हुए हुमा ने अजरा मोमानी से पूछा। यकीनन वो कुछ देर पहले हुई बात को छोड़ने वाली नहीं थी। आम तौर पर तो ये ही कहा जाता है कि वहाँ के ज़्यादातर लोग मशकूक से हैं, अंडर हैंड डीलिंग्स करने वाले लोग हैं। मगर कहे जाने का क्या है, चंद लोगों की वजह से वहाँ रहने वाले बाकी लोग यूं ही बदनाम हैं। अजरा मोमानी ने उठते हुए कहा। मुझसे पूछो। अजरा मोमानी की जगह अम्मा आकर बैठ गईं। मैं तो यहीं की रहने वाली हूँ। मैं जो इसरार करती हूँ कि इधर ही चले आओ तो यूं ही नहीं करते। वो इलाका हमेशा से स्मगलरों, चोरों और उठाई गिरों का मरकज़ मशहूर है। एक से एक 420 और लटेरा वहाँ का रिहायशी है। पूरी ज़िंदगी में एक बार मैं वहाँ गई थी। हुमा एक मिलने वाले चंद दिन वहाँ किराए के घर में जा बसे थे। इनसे मैं मिलने तौबा तौबा, कभी तुमने इस मोहल्ले के नक्शे पर गौर किया है? क्या पूर्व पीछ गलियां और घूमते फिरते रास्ते हैं वहाँ के। इतना पेचीदा नक्शा कि आदमी खुद अपने घर का रास्ता भूल जाए। दीवार से दीवार जड़ी, छत से छत, कुछ पता नहीं चलता किसके घर की छत किसके घर का सहन है। मैं तो अभी भी कहती हूँ, सामान उठाओ, यहाँ आ जाओ। क्या हमारी मोहब्बत और मेहमान नवाजी में कुछ कमी पाते हो? नहीं। दाऊद इनकी बात सुनते हुए चौंका। ऐसी बात तो नहीं है।
یہ نہیں آئے گا وہاں سے۔ ہما نے داؤد کو جتاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اس کا وہاں دل لگ گیا ہے۔ اس نے لفظ دل پر زور دیتے ہوئے کہا۔ داؤد نے جلا کر چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ کتنی محبت اور مرحمت والے لوگ ہیں وہ۔ چھٹی پر گھر آنے کے بعد امی کے منہ سے عذرا مومانی اماں اور ہما کے لیے یہ جملہ اس نے کئی بار ہی سنا۔ اتنے پیار سے فون کرتی ہیں اور اتنی اپنائیت سے مسئلے شیئر کرتی ہیں کہ مجھے تو مانو کسی اور رشتہ دار کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ میرے متعلق بھی کوئی بات کر لیں امی۔ داؤد نے اپنے پالتو طوطے کے پروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ اس طوطے کے لیے بھی سخت اداس تھا جو اس سے دیکھ کر پھدک کر داؤد آیا کا شور مچانے لگا تھا۔ تمہاری وجہ سے ہی تو میں ان کی مشکور ہوں زیادہ، امی نے کہا۔ کتنا وہ تمہارا خیال رکھتی ہیں، خود ہی تو خطوں میں ان کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے ہو۔ مجھے لانڈری سے کپڑے دھلوانے نہیں دیتی۔ ویک اینڈ پر میلے کپڑوں کا شوہر ان کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ اگلے ویک پر دھلے دھلائے استری شدہ کپڑے مل جاتے ہیں۔ میری پسند پوچھ کر کھانے بناتی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ذائقہ بہت ہے۔ اماں شطرنج بہت اچھی کھیلتی ہیں۔ عذرا مومانی کے پاس بیگم اختر کی غزلوں اور ٹھمریوں کے کیسٹ بڑے زبردست ہیں۔ ہما کے پاس پڑھنے کو بہت اچھی کتابیں ہیں۔ ان کے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے۔ امی کہتے کہتے رک گئیں۔ کہو تو سارے خطوط لا کر تمہیں دوبارہ سے پڑھا دوں، میں نے سب سنبھال کر رکھے ہیں۔ تو کون سا مکر رہا ہوں، اس نے کہا۔ جو محسوس کیا آپ کو لکھ دیا۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ پردیس میں کسی اپنے کی مانوس تصویر بھی نظر آ جائے تو آنکھوں کو اچھی لگتی ہے۔ وہ تو جیتے جاگتے لوگ ہیں۔ ہاں تو اسی لیے تو ان کی تعریفیں کرتی ہوں۔ میں تمہاری طرف سے بے فکر ہو گئی ہوں صرف ان کی وجہ سے۔ اچھا یہ بتاؤ وہ لڑکی کیسی ہے، وہ ہما؟ ایک رات امی نے باتوں کے دوران اچانک پوچھا۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اچھی ہے مگر خواہ مخواہ بڑی بن کر مجھ پر رعب جمانے کی کوشش کرتی ہے۔ تھوڑی بد مزاج بھی ہے۔ بد مزاج تو بالکل بھی نہیں ہے، امی نے کہا۔ مجھ سے تو فون پر اکثر باتیں کرتی ہے اور اتنی دلچسپ باتیں سناتی ہے کہ مزہ آ جاتا ہے۔ آپ نے اسے دیکھا نہیں نا ابھی؟ وہ اسکول ٹیچر ہے اور گھر میں بھی اس کا رویہ ٹیچرز والا ہی ہوتا ہے۔ وہ ڈکٹیشن دینے کی عادی ہو چکی ہے شاید۔ داؤد کو ہما سے ہوئی حالیہ بحث ابھی بھولی نہیں تھی، لیکن اسے محسوس ہوتا کہ امی پر عذرا مومانی اماں اور ہما کی خوش مزاجی کی دھاک خوب بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی واپسی پر امی نے ان تینوں کے لیے تحائف بھجوائے تھے۔ عذرا مومانی کو امی کے بھیجے تحائف پسند آئے تھے، لیکن خود امی کے داؤد کے ساتھ نہ آنے پر افسوس بھی ہو رہا تھا۔ اس رات اتنے دن گھر گزارنے کے بعد اس کمرے کا ماحول ایک دم پھر سے اجنبی لگنے لگا تھا۔ اسے کتنی دیر ہی نیند نہیں آئی۔ پھوٹنے سے کچھ دیر پہلے اسے خیال آیا کہ اتنے دن بعد گھر سے واپسی کی اداسی کے ساتھ وہ لاشعوری طور پر زینب وقار کی دستک کا بھی انتظار کرتا رہا تھا۔ یہ خیال آنے پر اس نے کھڑکی کھول کر دوسری جانب دیکھا۔ اس طرف مکمل تاریکی تھی، مطلب دوسری جانب کوئی موجود نہیں تھا۔
پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آئی۔ گھر جانے سے پہلے میں نے اسے بتایا تو تھا کہ کب واپس آؤں گا، پھر بھی وہ نہیں آئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے بارے میں اور اس کے نہ آنے کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد پورا ہفتہ گزر گیا، اس کی کھڑکی پر دستک نہیں ہوئی۔ وہ خیریت سے تو ہے؟ پورا ہفتہ گزر جانے کے بعد اسے وہم ستانے لگا۔ وہ سلمان کی روزیٹا بیکری کا رخ تک نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن اس کے دل میں زینب وقار سے متعلق اٹھتے وہم اسے ایک بار پھر پرانے راستے پر چلا کر روزیٹا بیکری تک لے گئے تھے۔ مرجان مرنج بظاہر شریف صورت سلمان انور کالی پتلون پر چیک شرٹ اور اپنے مخصوص گلیس لگائے نرم کپڑے سے شیشے کے کاؤنٹر چمکانے میں مشغول تھا۔ السلام علیکم۔ داؤد دانستہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور اپنا ہاتھ سلمان کی طرف بڑھا دیا۔ سلمان نے ایک نظر اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر ڈالی اور پھر کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر گرم جوشی سے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ کدھر غائب ہو گئے تھے؟ میں سمجھا ناراض ہو گئے ہم سے۔ اس نے چھوٹا دروازہ کھولا اور داؤد کو اندر آنے کی دعوت دی۔ بس میں سائٹ پر زیادہ مصروف ہو گیا، کام تیزی پکڑ گیا ہے اس لیے۔ داؤد نے سلمان کی پیش کردہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ کنکھیوں سے گھر کے اندر کھلنے والے چھوٹے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا، سلمان نے مسکرا کر کہا اور جھک کر کاؤنٹر سے پف پیسٹری نکالنے لگا۔ نہیں سلمان صاحب، میں کچھ نہیں کھاؤں گا، داؤد نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے کہا۔ ارے چکھو تو ہمارا نیا آئٹم۔ وہ پلیٹ میں پیسٹری نکال لایا۔ زینا، ارے بھائی زینا، پھر اس نے گھر کی طرف چہرہ کرتے ہوئے آواز لگائی۔ اوہو، اس کا مطلب وہ خیریت سے ہے۔ سلمان کی پکار پر داؤد کی پسلیوں کا کھچاؤ قدرے کم ہوا۔ چائے کی پتی کا جار کدھر ہے زینا؟ کیا کرو گے پتی کا؟ 2 چٹکی پتی باقی ہے۔ اندر سے کرخت مگر کمزور آواز آئی۔ داؤد کے کان کھڑے ہو گئے۔ داؤد صاحب آیا ہے، اس کے لیے چائے بناؤں گا، تم وہ چٹکی پتی ہی دے دو۔ تمہاری 2 چٹکیاں بھی اتنی بڑی ہیں کہ 2 بندوں کے لیے چائے تو بن ہی جائے گی، سلمان نے کہا۔ لو یہ بھی لے لو۔ اندر سے پتی کا جار سلمان کے بڑے ہاتھ میں پٹکا گیا۔ سب ختم کر ڈالو اپنے دوستوں پر، ہم سب چاہے بھوکے مر جائیں، تم سب۔ سلمان عجیب سی ہنسی ہنسا اور مڑ کر اسٹوو چلانے لگا۔ داؤد نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کے آگے لٹکتے پردے کے پیچھے وہ کھڑی تھی، وہ بھی داؤد کو دیکھ رہی تھی۔ داؤد نے بے تابی سے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا، وہ کہاں غائب تھی؟ جواب میں اس کی نیلی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے اور وہ پردے کے پیچھے سے پرے ہٹ گئی۔ داؤد نے بے ساختہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن پھر بے بسی سے بند کر لیا۔ وہ اس تک کس طرح پہنچ سکتا تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ گھر میں سب خیریت ہے نا؟ اس نے یوں ہی سلمان سے پوچھ لیا، جو اس کے سامنے مختلف طرح کے بسکٹ رکھ رہا تھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، وہ چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھاتا ہوا بولا۔ آپ کے پاس پاؤڈر تو ہوتا ہوگا؟ داؤد کو خود پتہ نہیں تھا کہ اس نے یہ بات کیوں کہی تھی۔ پاؤڈر؟ سلمان کی کوہنی ان دونوں کے درمیان رکھی میز پر سے پھسل گئی۔
कौन सा पाउडर? कोको पाउडर, दाऊद ने इत्मीनान से कहा। ओह अच्छा, वो मुस्कुराया। ज़ैना, ओ ज़ैना। फिर इसने रुख घर की तरफ मोड़ा। कितना चाहिए कोको पाउडर? इसने दाऊद को देखते हुए पूछा। थोड़ा सा। ज़ैना, थोड़ा सा कोको पाउडर छोटे लिफाफे में डालकर ले आओ। सुलेमान ने कहा। खाली कोको पाउडर डालूं के? अंदर से आवाज़ आई। कोको पाउडर समझती नहीं हो क्या? सुलेमान ने किन अखियों से दाऊद को देखा। चंद लम्हों बाद कोको पाउडर प्लास्टिक की एक छोटी थैली में बंधा दाऊद के सामने था। अब मैं चलता हूँ। थैली पर एक नज़र डालने के बाद दाऊद ने सुलेमान से हाथ मिलाया। और हाँ, याद आया। चलते चलते वो मुड़ा। आपके यहाँ से चूहेदान मिल सकता है क्या एक आध दिन के लिए? चूहेदान? सुलेमान ने हैरत से पूछा। इसका क्या करोगे? मेरी खिड़की के आसपास हर रात एक चूहा फुदकता रहता है। इसे पकड़ना है। वो दानिस्ता ऊंची आवाज में बोला। वैसे अब तो कई रातों से नहीं आया, हालांकि मैं इसका इंतज़ार करता रहता हूँ। मर मरा गया होगा। सुलेमान मुस्कुराया। लेकिन फिर भी एहतियातन चूहेदान रखना चाहिए मुझे। आज रात तो ज़रूर आएगा। वीकेंड की रात ज़्यादा तंग करता है और आज वीकेंड है। दाऊद एक बार फिर दानिस्ता बुलंद आवाज़ में बोला। ज़ैना, चूहेदान पकड़ाओ भई। सुलेमान ने कहा और किसी गाहक की आमद पर काउंटर के करीब जाकर इसके लिए केक पीस डब्बे में रखने लगा। चूहेदान पर्दे से बाहर आया। दाऊद ने चूहेदान पकड़ते हुए दानिस्ता वो गद्दाज हाथ भी पकड़ लिया और आहिस्ता से दबाया। आज रात मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा चूहे। तुम आज तो नहीं बच सकते। फिर इसने चूहेदान आंखों के सामने करते हुए बुलंद आवाज़ में कहा। सुलेमान ने मुस्कुराकर इसे देखा। थैंक यू सुलेमान साहब, पाउडर और चूहेदान के लिए। इसने सुलेमान से एक बार फिर हाथ मिलाते हुए कहा। मेरा मतलब है कोको पाउडर के लिए। इसने वजाहत की और वहाँ से चला आया। तुम कहाँ गायब थी? आई क्यों नहीं इतने दिन से? इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक वो इस रात खिड़की के पार मौजूद थी। तुम कहते थे मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। मैंने सोचा तुम ठीक कहते थे। वो उदास और चुप चुप सी लग रही थी। नहीं, मैं ठीक नहीं कहता। तुम आना चाहिए, रोज़ाना आना चाहिए। अल्फाज खुद ब खुद दाऊद के मुंह से फिसले। ज़ैना ने चौंक कर दाऊद को देखा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, वो सारी लाते हुए बोला। इसने तुम्हारे पीछे मुझे 2 बार बहुत मारा। वो दाऊद का अजान सुनकर बच्चों की तरह बिलखते हुए बोली। इसे जैसे नई जिंदगी मिल गई थी, जैसे इसकी जुबान अपना दुख किसी से कहने को बेचैन थी। क्यों? दाऊद ने मस्तरब होते हुए इसका हाथ पकड़ लिया। पुलिस कहते चढ़ गई फजलू की रेड़ी। इसके कोने के खुदरों से पाउडर, इंजेक्शन और सिगरेट निकले। फिर सुलेमान ने मुझे बहुत मारा। फजलू की रेड़ी पकड़े जाने में तुम्हारा क्या कसूर था? दाऊद ने बेचैनी से कहा।
سلمان کا خیال تھا کہ وہ سب چیزیں ریڑھی میں غلط طریقے سے چھپانے میں میرا قصور تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں نے اس کی مخصوص پوشیدہ جگہوں سے وہ چیزیں نکال کر ان کی جگہ بدلی تھی تاکہ فضلو پکڑا جائے۔ میری ہڈیوں میں بہت درد ہوتا ہے، اس نے اپنا ہاتھ اپنے گھٹنے پر رکھتے ہوئے کہا۔ میرے گھٹنے پر اتنی زور کی چوٹ ہے کہ مجھ سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی۔ میں بہت مشکل سے آئی ہوں آج۔ اوہو، داؤد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اس کا درد بانٹے۔ میں نے کسی دن اسی طرح مر جانا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا۔ وہ روتے ہوئے بولی، جیسے میری ماں مری تھی، جیسے یہ اس کو خاموشی سے دفن کر آیا تھا۔ مجھ تک کو نہیں پتا میری ماں کی قبر کدھر ہے، ویسے کسی کو میری قبر کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ مجھ تک کو نہیں پتا میری ماں کی قبر کدھر ہے، ویسے کسی کو میری قبر کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس نے کہا، میری ماں کو گلداؤدی کے پھول بہت پسند تھے اور مجھے مارننگ گلوری کے پھول بہت پسند ہیں۔ نہ اس کی قبر پر کبھی گلداؤدی کے پھول چڑھے، نہ میری قبر پر کبھی مارننگ گلوری کے پھول چڑھیں گے۔ اتنی مایوسی کی باتیں مت کرو زینا۔ داؤد نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا۔ تم، وہ بے بسی سے مسکرائی، تم کیا کر لو گے؟ میں، داؤد نے ایک لمحے کے لیے خلا میں دیکھا، میں تمہیں یہاں سے بھگا کر لے جاؤں گا، پھر میں تم سے شادی کروں گا، تمہاری زندگی کے سارے دکھ درد تمہیں بھول جائیں گے، میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا۔ زینب وقار کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے اچانک نکلا اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تم بھی میرا مذاق اڑا رہے ہو نا؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور دکھ اتر آیا، جیسے ارد گرد کے سب لوگ اڑاتے ہیں۔ نہیں، میں تمہارا مذاق ہرگز نہیں اڑا رہا، میں سنجیدہ ہوں۔ داؤد نے پریشان لہجے میں کہا، تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے ایک بار پھر کہا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ کی جگہ حیرت اتر آئی تھی۔ ہاں بالکل، داؤد نے سر ہلایا۔ مجھ سے؟ اس نے داؤد کی طرف دیکھا۔ میں جو اتنی موٹی ہوں، گندی ہوں، میلی ہوں؟ ہاں تم سے، داؤد نے اسے یقین دلایا۔ قسم کھاؤ، اس نے سر ہلا کر کہا۔ جس کی چاہے قسم لے لو۔ داؤد نے بھی سر ہلایا۔ اس وقت زینب وقار اسے دنیا کی سب سے معصوم، بے ریا، سچی اور کھری لڑکی لگ رہی تھی، جس کے چہرے پر پھیلی مسرت، حیرت، بے یقینی اور یقین کا ملا جلا امتزاج دنیا کا سب سے خوبصورت رنگ تھا۔ اس کے صحت مند سرخ و سفید چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ ایک دم شاید شرما بھی گئی تھی۔ اس کے چہرے کی سرخی بڑھنے لگی تھی، اپنی ہنسی اور مسکراہٹ کو چھپانے کی کوشش میں اس کے ہونٹوں اور رخساروں کے خم نمایاں ہو رہے تھے۔ داؤد نے دلچسپی سے اس کے چہرے کے تاثر کو دیکھا اور اس کے سنہری بکھرے بالوں پر نظریں جما دیں جو روشنی کے ہالے میں چمک رہے تھے۔ تم تو مجھے پہلے ہی بہت اچھے لگتے ہو، وہ جھکی جھکی نظریں اٹھا کر شرماتے ہوئے بولی۔ تم تو مجھے گولی مار دینا چاہتی تھیں، یاد کرو۔ نہیں جی، وہ تیزی سے بولی، اس بندوق سے کارتوس کبھی باہر نہیں آتا۔ داؤد بے اختیار ہنس دیا۔ ایک بات بتاؤ، اس نے کہا۔ ہاں پوچھو۔
داؤد نے جواب دیا، سچی؟ وہ بے یقینی سے بولی، ہاں بالکل سچی۔ داؤد نے اسے یقین دلایا، تم ہوش میں تو ہو؟ وہ کہہ رہی تھی، مجھے پہلے ہی پتا تھا، پہلے ہی اندازہ تھا مجھے، اس جرائم پیشہ انسانوں کے علاقے میں رہ کر تم کوئی چاند ضرور چڑھاؤ گے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ داؤد کا سر پھاڑ ڈالے۔ توبہ استغفار، تم اور اس سے شادی کرو گے، اس کی نان بائی کی بیٹی سے، اس نان بائی کی بیٹی سے، تم جو ایک اعلیٰ نسب خاندان سے تعلق رکھتے ہو، جس کا ہر فرد اپنی خاندانی نجات پر فخر کرتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا، اسی خاندان کے ایک فرد تم اس نان بائی کی بیٹی سے شادی کرو گے، جس کے بارے میں بغیر پوچھے ہی پتہ چلتا ہے کہ کرمنل ہے، بدمعاش ہے، 2 نمبری آدمی ہے۔ اوہ میرے اللہ داؤد، تم نے اپنے متعلق میری ساری فینٹیزیز تباہ کر کے رکھ دی۔ وہ واویلا کر رہی تھی، زینہ کو برا بھلا کہہ رہی تھی، داؤد کو برا بھلا کہہ رہی تھی، مگر وہ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھا اس کی سن رہا تھا۔ اس ہما کے سارے رد عمل برداشت کرنا تھے، کیونکہ اس وقت اس معاملے میں صرف وہی تھی جو اس کی مدد کر سکتی تھی۔ وہ زینب وقار عرف زینہ سے شادی کرنے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ اسے زینہ کے چند دن مخصوص وقت پر کھڑکی پر دستک نہ دینے آنے اچانک احساس دلایا تھا کہ اس کا لاشعور، اس کی باتوں، اس کے لہجے، اس کے چہرے پر پھیلی معصوم مسکراہٹ اور اس کی بیٹھی ہوئی آواز کا اسیر ہو چکا تھا۔ زینہ سے اس کی ہمدردی، لگاؤ محبت میں کب ڈھلا، اسے خود پتہ نہیں چلا تھا، اور اب یہ عالم تھا کہ وہ اسے جلد سے جلد اذیت کے سمندر سے نکال کر اپنے ساتھ انسانوں کی بستی میں لے جانا چاہتا تھا۔ وہ اسے زندگی کی خوبصورتی کا احساس دلانا چاہتا تھا، اس کی بے بسی اور مایوسی کو امید، یقین اور خوشی میں بدل ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اسے اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ اس کام کے لیے اسے کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت تھی۔ وہ یہ مدد کس سے حاصل کرے، نادی سے یا ہما سے؟ وہ کئی دن تک سوچتا رہا تھا اور پھر اس کا کرا ہما کے نام پر نکلا تھا۔ ہما سے پہلے بھی وہ زینہ کا ذکر کر چکا تھا اور وہ امی سے کافی دوستی بھی گانٹ چکی تھی۔ وہ اس شہر کی رہنے والی تھی اور سمجھدار بھی تھی۔ میں ایک بالکل عام سا انسان ہوں، میرے کریڈٹ پر کوئی بڑے کارنامے اور مارکے نہیں ہیں، جو میرے بارے میں تمہارے ذہن میں کوئی فینٹسی ہو۔ نہ ہی میرا امیج عظیم انسان والا ہے جو ایک ایسا قدم اٹھانے سے تباہ ہو جائے گا۔ اس نے پرسکون لہجے میں کہا، میں تمہاری نہیں، اس خاندان کی بات کر رہی ہوں جس سے تمہارا تعلق ہے۔ ہما نے دہرایا، خاندان، ذات، قبیلے، یہ سب البتہ فینٹیزیز میں ضرور شمار ہوتے ہیں۔ داؤد نے کہا، انسانوں کے خود بنائے ہوئے بے مقصد معیار، انسان کو تو بس اترانے کا کوئی سبب چاہیے ہوتا ہے، کسی اور طرح نہ سہی، اعلیٰ حسب نسب کے نام پر ہی سہی۔
اس روز وہ ہما سے کسی طور پر مروب نہ ہونے کا فیصلہ کر کے آیا تھا۔ تم بس یہ بتاؤ کہ تم میری مدد کرو گی یا نہیں؟ تمہیں میری مدد کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ انسانی خدمت کی ایک منفرد اور اعلیٰ ترین انسانیت کی تاریخ رقم کرنے چلے ہو تو اپنے زور بازو پر بھروسہ کرو۔ دوسروں کو مدد کے لیے کیوں پکارتے ہو؟ مجھے اپنے زور بازو پر مکمل بھروسہ ہے، داؤد نے کہا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ کام میں خود اکیلے بھی کر سکتا ہوں۔ تم سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ امی تک یہ خبر تو پہنچا دو۔ کیا بتاؤں ان کو؟ اس کے لہجے میں طنز کچھ اور بھی شدت سے جھلکا۔ یہ کہ ان کا بیٹا انسانیت کے نام پر ایک نان بھائی کی بیٹی کو اس کی مصیبتوں سے نکالنے کے لیے اس کو بھگا کر اس سے شادی کرنے چلا ہے۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ انسانیت کا جھنڈا ہی اٹھانا ہے تو ارد گرد آنکھیں کھول کر دیکھو۔ انسانیت تو قدم پر پڑی سسک رہی ہے۔ میں قدم قدم پر پڑی سسکتی انسانیت کے دکھ بٹانے کے فی الحال قابل نہیں ہوں، لیکن جس ایک دکھ اور اذیت کا مداوع کر سکتا ہوں وہ ضرور کروں گا۔ داؤد کے لہجے میں قطعیت تھی۔ ٹھیک ہے، تم میری مدد نہ کرو۔ تم پر میرا کوئی زور تو نہیں ہے نا؟ میں خود ہی کچھ سوچتا ہوں۔ اچھا رکو۔ وہ اچانک کچھ ڈھیلی پڑی۔ مجھے کچھ سوچنے دو، میں کرتی ہوں کچھ۔ ایسے کام جلدی میں کرنا حماقت کہلاتی ہے۔ اس کا لہجہ اچانک نرم ہو گیا۔ داؤد کا دل مسکرایا۔ وہ ہما کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔